السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالی ہے: ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. متفق علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے عقل کی نعمت. عقل کی نعمت ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے اپنی اس شرف والی مخلوق پر جسے انسان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ان مخلوقات کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جس سے یہ مخلوق اپنے مقصد کو پورا کر لے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لے. جانور اور انسان دو مختلف مخلوقات ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جیسا کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان بھی جانور ہے لیکن بولنے والا جانور ہے یا عقل مند جانور ہے. اور یہ اس لیے سائنس کہتی ہے کیونکہ سائنس ایک بہت ہی کمزور اساس پر قائم ہے، اس اعتبار سے جسے کہتے ہیں ڈاروین تھیوری. ڈاروین تھیوری جو ہے، اس تھیوری میں یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے کہ انسان جانور سے بنا ہے، انسان کی اصلیت جانور ہے اور انسان بندر کی اولاد ہے. اور ان کے اپنے مقاصد سے اپنے زمانے میں چرچ کے مظالم کی وجہ سے سائنسدانوں نے اس زمانے میں محض اس تھیوری کو، جو فیکٹ نہیں ہے، آج تک بھی فیکٹ نہیں ہے، تا قیامت کوئی ثبوت نہیں مل سکتا ان کو، اس تھیوری کو فیکٹ بنا کر، فیکٹ اس لیے نہیں کہا کہ ثبوت آج تک نہیں ملا. تعجب کی بات یہ ہے کہ عقل مند سائنس والے آج تک بھی اس تھیوری کو پڑھتے بھی پڑھاتے بھی اپنی کتابوں میں. پورا چیپٹر ہے ڈاروین تھیوری کے نام سے. عجب بات ہے، تھیوری ہے تو پھر کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ہمیشہ سائنس ثبوت کی بات کرتی ہے، جب ثبوت ہی کوئی نہیں ملا تو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ دین کو اور دین کی اساس کو ہلا کر رکھ دیا جائے. کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انسان بندر کی اولاد میں سے ہے، اور جتنے بھی ادیان ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، دین اسلام جو حق و سچا دین ہے، سب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. تو دین ہمیشہ انسان کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی، بلکہ ہر مخلوق کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور اس مخلوق کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بیان کرتا ہے. اس مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ حقیقت بھی بیان کرتا ہے، اور ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ سارے کے سارے اسباب اور راستے بھی ہمیں سچے دین سے ملتے ہیں، دین اسلام سے. کیونکہ یہودیت نصرانیت کو بدل لیا گیا، تحریف کی گئی، لفظ کو بھی بدل لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر قہر نازل ہوا. ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر مست کر دیا گیا.
تو یہ تو ہے قرآن مجید میں کہ انسان سے بندر بنا ہے، آپ کو ہرگز نہیں ملے گا کہ بندر سے انسان کبھی بنا ہے۔ الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جس سے یہ مخلوق اپنے مقصد کو حاصل کر لے۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے عام ہدایت سے نوازا ہے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عام ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، وہ جس نے پیدا کیا اور ہموار بنایا، فسوى پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اچھی ساخت پر پیدا کیا ہے، والذی قدر اور پھر وہ جس نے تقدیر بنائی ہے، فہدى اور اس تقدیر کے لیے اس کی رہنمائی بھی کر دی، ہدایت بھی کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جانور ہے عقل سے محروم ہے، وہ عقل جس کو اللہ تعالیٰ جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن جانور کے پاس سینس ہے، جانور سونگھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، فیل بھی کرتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی ہے، اب اس کے اپنے اعتبار سے انسان کی طرح نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانور کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے زندہ رہنا ہے، کھانا پینا ہے، اولاد کو پیدا کرنے، اپنے نسل کو باقی رکھنا ہے، یہ اس کے کام سپرد ہے۔ جانور غیر مکلف مخلوق ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی فرائض کی ادائیگی نہیں، کیونکہ وہ جانور ہے، اور اس عام ہدایت سے یہ جانور زندہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ شیر ہمیشہ گوشت کھاتا ہے، اس کا سسٹم گوشت کھانے کے لیے بنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پیدا کیا ہے، اس کے دانتوں سے لے کے اس کے معدے تک، اس کے جو اندر سسٹم ہے پورا، دانت نوکیلے ہیں سارے گوشت کو نوچنے کے لیے، معدے کے اندر سسٹم جو ہے ہضم کا، وہ پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ ہے۔ بکری کو دیکھ لیں، بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی، اس نے ہمیشہ پودے ہی کھانے، اپنے گھاس ہی کھانی ہے۔ اس کے دانتوں سے لے کے اس کے پورے سسٹم کو دیکھ لیں، صرف اسی کے لیے پورا سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ وہ گوشت نہ کھائے بلکہ صرف گھاس وغیرہ کھائے۔ اور پھر بکری کو کس نے کہا ہے، کس نے ٹریننگ دی ہے؟ بکری پیدا ہوتے ہی کوئی اسکول نہیں جاتی، کوئی کالج نہیں جاتی، کوئی ٹرینر نہیں ہوتا بتانے کے لیے کہ تم نے گوشت نہیں کھانا، تم نے گھاس کھانی ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بچے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ کبھی دیکھیں جانور کو، کبھی والدین بیٹھے اور کلاس لی ہوئی ہے، 10-15 بلیاں بیٹھی ہیں اور ماں باپ یا اس کی ماں بیٹھی ہے، یہ ہمیشہ دیکھو گا کہ بلی کے بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں، یا بلی اپنے بچوں کو جب خطرہ کوئی ہوتا ہے تو یہاں گردن سے اپنی بائٹ لگا کے، ہاتھ نہیں اٹھانے کے لیے، اٹھا کے اس خطرے سے اسے ہٹا دیتی ہے۔ کس نے ہدایت دی ہے؟ یہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ اگر غلطی سے ہو نہیں سکتی ہے، یعنی بکری بھوکی مر سکتی ہے، گوشت آپ سامنے رکھ کے کھا نہیں سکتی، شیر بھوکا مر جائے گا لیکن کبھی گھاس کھا نہیں سکے گا، وہ کھا نہیں سکتا۔ اس کے اندر سسٹم میں، یعنی یہ پروگرامنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کبھی گھاس کھا سکے۔ سبحان اللہ۔ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت سے نوازا ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے، کیونکہ یہ مکلف ہے، یہ جانور نہیں ہے۔ جانور سے برتری حاصل ہوئی ہے انسان کو اس عقل سے۔ پھر اس عقل کے ساتھ شکل و صورت سے بھی انسان جانور سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جانور کو انسان کی طرح بہترین ساخت پر پیدا نہیں کیا، لیکن خلق فسوى ضرور ہے، یعنی ہر وہ سسٹم اس جانور کے اندر موجود ہے جس سے وہ اپنی زندگی آسان طریقے سے گزار سکے اس دنیا میں۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے،
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے سسٹم سے بھی نوازا ہے جتنی بھی ہے زندہ رہنے کے لیے، اور خاص چیز سے برتری بھی اس انسان کو دی ہے، عقل سے۔ عقل مند، عقل والا انسان بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کر لے۔ اور عقل کی نعمت سے وہ لوگ محروم ہوتے ہیں جو بے قدرے ہیں، ناشکرے ہیں۔ اور یاد رکھیں دین اسلام جو ہے وہ 5 ضروریات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، الضروریات الخمس جسے کہتے ہیں، جن کے بغیر انسان کا وجود ناممکن ہو جاتا ہے۔ 5 ہے۔ نمبر 1 عقل ہے، عقل سے بات کریں، ہمارا موضوع یہی ہے، عقل کی حفاظت۔ نمبر 2 جان کی حفاظت۔ نمبر 3 عزت کی حفاظت، نسل کی حفاظت۔ عزت محفوظ ہے تو نسل بھی محفوظ ہے، عزت محفوظ نہیں ہے تو نسل بھی محفوظ نہیں ہے۔ نمبر 4 مال کی حفاظت۔ نمبر 5 جو سب سے اہم ترین چیز ہے انسان کی زندگی میں، دین کی حفاظت، الضروریات الخمس۔ اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2 ہر وہ چیز جو ان ضروریات خمس کی ضد میں ہے، منافی ہے، کمزور کر دیتی ہے، ان سے منع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارا موضوع ہے، لمبی بات نہیں کرتے، عقل کی نعمت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو عقل کو مضبوط کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم دیا گیا ہے، عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے ہم عقل کی حفاظت کی جاتی ہے؟ اچھا، خلق کے اعتبار سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو محفوظ کیسے کیا ہے۔ خلق کے اعتبار سے عقل جو ہے، انسان کی عقل جو ہے، یہ جو کھوپڑی ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دماغ کو پیدا کیا ہے اور محفوظ کر دیا ہے۔ کھوپڑی کی ہڈیاں جو ہیں، جیسے ہمیں یوں ہاتھ لگائیں سر پہ، یوں لگتا ہے کہ ایک ہی ہڈی ہے، آپ دبائیں ہلتی نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ٹانگ کی ایک ہڈی ہے یہاں پہ ران کی، یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے اسکل ہے، اسکل بون جو ہے، یہ بھی ایک ہڈی نہیں ہے، اس میں کئی ہڈیاں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس ہڈی کے اندر کی بات جو ہم کرتے ہیں، 3 پردے میننجی جسے کہتے ہیں، 3 پردے جس کے اندر یہ عقل موجود ہے۔ پھر اس کے اندر فلوئڈ بھی ہے، جیسے کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے نا، فلوئڈ ہے، تاکہ اگر کبھی ہم کبھی جھٹکا دیتے ہیں سر کو، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کبھی کلا بازیاں لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی فرق پڑتا ہے عقل کو؟ یعنی آپ مثال یہ ہے، آپ ایک ڈبے میں کوئی چیز رکھ لیں اور پھر اس کو الٹا سیدھا کریں، آواز آتی ہے کہ نہیں؟ وہ ادھر لگ رہی ادھر لگ رہی ہے، وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، ٹوٹ کے خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ آپ پتہ ہے عقل، انسان کی عقل بہت نازک ترین چیز ہے، یہ دماغ جو انسان کا نازک ترین چیز ہے جسم میں۔ کبھی دیکھے بکرے کو بکر کا دماغ کسی نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ صرف کھاتے ہیں، کبھی تدبر بھی کرتے، غور ہی کرتے ہیں کہ بنا کس چیز سے۔ ٹیکسچر دیکھیں کتنی بالکل نرم ٹیکسچر ہے، آپ فیل کریں، دیکھیں کتنے لقمت بنا پر کھاتے تو ہیں، لیکن کبھی اس کو فیل کر کے بھی دیکھیں، پکانے سے پہلے ذرا دیکھ لیں تھوڑا سا، بہت نرم ہے۔ سبحان اللہ، سر کے اندر ہم سر کو ہلاتے ہیں، کلابازیاں کھاتے ہیں، یہ بھی ہلتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا 3 پردے ہیں، جیسے کشن ہے تو کشن دیکھیں، کشن، یہ جو 3 پردے کشن جیسے افیکٹ کرتے ہیں، جو فلوئڈ اندر ہے اسے، جیسے چیز تیر رہی ہوتی ہے نا، اسے لگنے نہیں دیتا دیواروں پہ۔ واللہ اگر یہ دماغ کا حصہ تھوڑا سا ہڈی کو لگ جائے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دماغ ٹکانے لگ جائے گی، تو انسان یوں بیٹھا رہے، بس حرکت کر نہ سکے، یوں ایک ہی چوٹ کافی ہوتی ہے۔ اس لیے ہیڈ انجن میں دیکھیں آپ، جس کو سر پہ چوٹ لگتی ہے اور اس کا آپریشن ہوتا ہے اور خون نکال دیا جاتا ہے، جمع خون، اب دیکھو بڑا محتاط ہو جاتا ہے اس کے بعد، پھر
سر کی چوٹ لگی ہے تو پھر اس کی عقل بھی آ جاتی ہے، پھر اس کی جو اوور سپیڈ تھی وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور جو وہ کلبازے کھاتا تھا اسے بھی آرام سے. بچہ اکثر جو ہے شرارتیں کرتا ہے، کہتے ہیں سر کی چوٹ لگتی ہے تو پھر بچہ جو ڈرتا ہے پھر وہ کام نہیں کرتا جب اس کو سر پہ کوئی چوٹ لگتی ہے. الغرض تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. سبحان اللہ، ایسے پیدا کیا انسان کو. پھر اس عقل کی حقیقت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو حکم دیا ہے. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس عقل کو استعمال نہ کیا جائے تو عقل ناکارہ ہے، واللہ ناکارہ ہے. بلکہ جانور بھی جو بے عقل ہے، جن کے پاس یہ عقل نہیں ہے، وہ اس انسان سے برتری حاصل کر لیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی اکثریت، نافرمانوں کی اکثریت جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان رکھتے ہو کہ ان کی اکثریت یسمعون او یعقلون، سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ یعنی بات ہرگز ایسے نہیں ہے. اگر یہ صحیح سنتے ہوتے اور صحیح عقل ان کے پاس ہوتی تو سننے سے فائدہ اٹھا کر حق کو قبول کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو اپنی کانوں سے سن چکے ہیں ان پر عمل کرنے والے ہوتے، تابع ہو جاتے. اور اگر واقعی ان کے پاس عقل ہوتی، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو عمل کرنے والے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوتے. لیکن بات ایسی نہیں ہے. انہم الا کالانعام، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مویشی جانوروں جیسے ہیں، انعام جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو عقل کی نعمت سے ہم راہ راست پر ہیں، عقل کی نعمت سے ہم انسان ہیں، عقل کی نعمت سے ہماری پہچان ہے. اگر عقل نہ ہو تو جانور ہم سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان احکام میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں اس عقل کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا حکم دیا حفاظت کے لیے، اور ہر وہ چیز جس کا برا اثر ہوتا ہے اس عقل پر اسے منع کر دیا ہے. اور ضرورت الخمس پوری دیکھ لیں، ان میں یہی ہے، اس چیز کا حکم ہے اس کی حفاظت کے لیے حفاظت کرو، اور ہر وہ چیز جو اس کے منافی ہے اس سے منع کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے. قرآن مجید کا تدبر، جو قرآن مجید تدبر کرتا ہے اس کی عقل محفوظ رہتی ہے. سبحان اللہ. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن مجید میں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ حقیقت بتا دوں، انسان غور فکر تدبر اپنے دل سے کرتا ہے اور عقل اس کے تابع ہے، اور دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. آج تک سائنس بھی حیران اور پریشان ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کارڈیک نیورونز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کارڈیک، بلکہ جس کو دل کا دماغ کہتے ہیں، ایک ایسی چیز بھی موجود ہے. کل تک سائنس نفی کرتی تھی، آج بہت سارے سائنٹیفک مختلف قسم کے ریسرچز نے ثابت کر دیا ہے، سائنٹیفک ریسرچز نے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل سے بھی سوچتا ہے. سبحان اللہ. تو غور و فکر کرنے کے لیے دل کا استعمال، عقل کا استعمال، دل سے تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. قرآن مجید کا تدبر کیسے کیا جائے، یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس پر میں کئی درس پہلے بھی دے چکا ہوں. ساتھ ہی جو سمجھنا چاہتے مزید اس تعلق سے، تدبر قرآن کی سیریز کے دروس موجود ہے، ویب سائٹ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.
اس پورا سسٹم ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ایک پورا سسٹم موجود ہے قرآن اور سنت میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس عقل کیوں ہی بس جیسے کہتے ہیں کہ میدان میں کود پڑنا ہے اور عقل کو آپ نے پھینک دینی ہے کہ کچھ بھی وہ دیکھ لے، ایسے نہیں ہے۔ پورا سسٹم موجود ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ آپ نے اس عقل کو کس طریقے سے دین کی صحیح سمجھ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے عقل کی حفاظت کے لیے جن محرمات سے منع کیا گیا ہے ان میں سے سر فہرست ہے شراب۔ شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ خمر کا لفظ خمرہ سے ہے۔ خمار، خمر ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ خمار کس چیز کو کہتے ہیں؟ عورت کے نقاب کو، عورت کے برقعے کو، یا عورت کے جو پردہ ہوتے ہیں اسے خمار کہتے ہیں۔ تو خمر کا کیا تعلق ہے خمار سے؟ تعلق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جیسا کہ یہ برقع، یہ چادر، یہ حجاب، یہ پردہ عورت کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طریقے سے شراب انسان کے عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا خمار سے، عقل کے کوئی حصہ نظر نہیں آتا شراب سے۔ عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ عقل کا لفظ عقال سے لیا گیا۔ عقل، عقال۔ عقال کس چیز کو کہتے ہیں؟ عقال عربی میں یہ سر پہ کیا پہنا ہوتا ہے؟ عقال کہتے ہیں نا۔ عقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے سر کو باندھا جاتا ہے۔ رسی سے سر کو کیوں باندھا جاتا ہے؟ کیونکہ جو کپڑا سر کے اوپر موجود ہے اس رسی سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو چیز سر پہ آپ نے رکھی ہوئی ہے اس رسی سے باندھ لیتے ہیں، اب یہ کپڑا گرے گا نہیں، یہ چادر جو سر پہ گرے گی نہیں۔ بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں بعض لوگ؟ پیناڈول کی گولی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سر کو باندھ لیتے ہیں نا زور سے۔ تو عقال کے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو چیز سر پر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ رسی باندھ لیتے ہیں، اسے عقال کہتے ہیں۔ عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کو کس چیز سے عقل محفوظ کر، جیسے رسی سر پہ جو چیز کو محفوظ کر دیتی ہے نا باندھ کے، تو یہ عقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے ہر اس چیز کو کرنے سے جس سے یہ انسان شرمندہ ہو یا اس انسان کے لیے کوئی باعث ضرر ہو، نقصان ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، سب سے بڑا دشمن میں نے کہا ہے شراب ہے۔ خمر کہا جاتا ہے عربی میں، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ام الخبائث کہا جاتا ہے، خبیثوں کی ماں یا خباثت کی ماں یا خباثتوں کی ماں کیا ہے؟ شراب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے جب عقل کام نہیں کرتی پھر کوئی بھی نافرمانی اس بندے سے ہو سکتی ہے، کوئی بھی زناکاری، چوری، چکاری، یہاں تک قتل بھی ہو سکتا ہے، کفر، شرک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز نے اس انسان کو ان برائیوں سے روکا ہوا ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ عقل کو ڈھانپ لیا گیا ہے، عقل پردے میں بند ہو چکا ہے، اب عقل کا وقتی طور پہ وجود نہیں ہے۔ یہ انسان جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے جب اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ جو شراب پیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف منع نہیں کیا کہ شراب مت پیو، بلکہ شراب کو پینے والے کے لیے سزا بھی مقرر فرمائی ہے۔ سزا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کی سزا میں حد ہے شراب پینے کی شرطوں کے ساتھ، یعنی شرابی کو پکڑ کے کوڑے مارے شروع کر دو، ثابت ہو گیا جرم، شرابی نے شراب پی ہے، شراب سمجھ کے جان بوجھ کر شرطیں پوری ہو گئی ہیں، 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، 80 جلدہ، 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اور دوسری وعید شرابی پر لعنت ہے، اور شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر لعنت ہے، ایک پر نہیں، صرف پینے والے پر نہیں، 10 قسم کے لوگوں پر شراب کے تعلق سے لعنت ہے۔ کاشتکار جو کاشتکاری کرتے ہیں انگور کی یا ان چیزوں کی جس سے شراب بنتی، کیونکہ شراب انگور سے بھی بنتی ہے، شراب پھل فروٹوں سے بنتی ہے، جو سے بھی بنتی ہے، کھجور سے بھی بنتی ہے، لیکن معروف اور مشہور انگور کی شراب جو ہے، یہ جو کسان جو کاشتکاری کرتا ہے انگور کی یا اس پھل کی خصوصی طور پر شراب کے لیے، یہ شراب والوں کو بیچتا ہے، یہ بھی ملعون ہے۔ اس کے بعد
جو اس کا ساتھ دیتا ہے، ٹرانسپورٹر جو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ لے جاتے ہیں ملعون ہے، فیکٹری والا ملعون ہے، جو وہاں پہ ورکر ہے ملعون ہے، جو کام کر رہے ہیں، جو پینے والے تک پہنچاتے ہیں وہ ملعون ہے، ساقی جو ہے پینے والا بھی ملعون ہے، بیچنے والا ملعون ہے، پینے والا ملعون ہے، خریدنے والا ملعون ہے، یہ سارے ملعون ہیں۔ اللہ تعالیٰ لعنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ رحمت سے دوری کی سزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نہیں کرے گا، دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس بندے میں کیا خیر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے؟ کوئی خیر باقی رہے گا اس کے بولنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، چال چلن میں، اس کی عبادات میں، اس کے رہن سہن میں، اس کی دوستی میں، اس کی دشمنی میں کوئی خیر ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور واللہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے اس بندے میں کوئی خیر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الا کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کے دروازے کھلے، ورنہ وہ ملعون ہے۔ یعنی حق کی طرف واپس آنا، توبہ کی طرف واپس آنا اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں یہ لعنت آخرت میں بھی موجود ہے، اور آخرت میں شراب پینے والوں کے لیے جو وعید آئی ہے، کئی وعیدیں ہیں، جیسا متفق علیہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم يتب منها حرمها فی الآخرہ، جس نے دنیا میں شراب پی ہے پھر اس نے توبہ نہیں کی ہے، تائب نہیں ہوا ہے، آخرت میں اس سے محروم ہو جائے گا۔ آخرت میں کیسے محروم ہو جائے گا؟ کیونکہ جنت میں 4 نہریں ہیں، ان میں سے ایک شراب کی نہر ہے، یہ شخص جنت سے محروم ہو جائے گا، یعنی جہنم رسید ہوگا۔ جس دنیا میں شراب پی ہے آخرت میں اسے محروم ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں اسے ردغۃ الخبال پلایا جائے گا۔ بعض صاحب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ردغۃ الخبال کیا ہے؟ فرماتے عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے جو ڈسچارجز ہوتے ہیں، جب جیسے گوشت کو بھونا جاتا ہے نا، دیکھیں جب گوشت کو بھونا جاتا ہے، یہ شوایا دیکھیں، شوایا یہ جو کیا کہتے ہیں ہم اسے، سجی چکن کی جو بنتی ہے، اب دیکھیے جب یہ گھومتی ہے نا اس راڈ کے اوپر، آگ کے سامنے، سیک کے سامنے، تو اسے کیا ٹپکتا ہے؟ اس کا تیل جو ہوتی ہے عصارہ، یعنی جو نچوڑ ہوتا ہے اس کے جسم کا جو وہ ٹپکتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا، جو جہنم کا عصارہ ہوگا، یہ جو ڈسچارج نکلے گا، اسے ردغۃ الخبال کہتے ہیں، نعوذ باللہ، بدترین بدبودار، بدترین، نعوذ باللہ، جس میں پیپ بھی شامل ہے اور یہ عصارہ بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ یہ اس شخص کو پلایا جائے گا جہنم میں جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا، بشرطے کہ اس نے توبہ نہ کی ہو۔ ہاں توبہ کر لی ہے تو الحمدللہ۔ عقل کی منافی شراب سب سے پہلے ہے، اور یاد رکھیں جملتاً 2 چیزیں ہیں جو عقل کے دشمن ہیں، نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات۔ یہ نوٹ کر لیں، شہوتوں میں سے شراب میں نے سب سے پہلے بیان کر دی ہے، اور خمر کا لفظ اس لیے ہے کہ عقل کو براہ راست ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شہوتیں ہیں، چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، یا سننے سے ہو، یا کھانے سے ہو، یا پینے سے ہو، یا شرمگاہ سے ہو، زناکاری سے، بدکاری سے ہو، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں، جو محرمات ہیں، اگر ان کا ارتکاب کیا جائے تو انسان کی عقل مندی پر شدید ضرب لگتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ عقل کا تعلق صرف اس دماغ سے جو سر میں ہے، بلکہ اس دل سے بھی ہے جو سینے میں ہے، اور ایمان ہمیشہ دل میں ہوتا ہے، اور انسان محرمات کا ارتکاب کب کرتا ہے؟ جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے والا زناکار جو ہے اس وقت زنا
نہیں کرتا جب تک اس کا ایمان اسے خارج نہیں ہوتا، یا جب تک مومن ہے وہ زنا نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا جو ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، مطلب یہ نہیں وہ کافر ہو گیا ہے، خوارج سمجھا کہ کافر ہے، جب ایمان نکل گیا تو کافر ہے نہیں، اس کا مطلب اتنا کمزور ہو چکا ہے اس کا ایمان، اس کی مثال ایسی جیسے کہ چھتر کے سر پہ اوپر کھڑا ہے، اندر باقی نہیں رہا ہے۔ مثال ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ذرے برابر ایمان باقی نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے ذرے برابر ایمان تو باقی ہے، اور یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی اس مومن کے لیے کافی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید نہیں ہو، کفر سے بچنے کے لیے یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی کافی جو اس کے دل کے اندر ہے۔ تو جتنی بھی محرمات ہیں، شہوات ہیں، یہ عقل کی دشمن ہے۔ جو اس سے بڑھ کر خطرناک دشمن ہے عقل کا، وہ ہے شبہات، غلط فہمیاں۔ اور ان شبہات میں سے فرق کیا ہے شہوات اور شبہات کا؟ بعض لوگوں کو شاید مشکل پیش آ رہی ہے۔ شہوتوں کا تعلق جسم سے ہے اور ان محرمات سے ہے جس کے لیے انسان کرنے کو دوڑتا ہے یا تڑپتا ہے اپنی جسم کو راحت دینے کے لیے۔ اب انسان زنا کیوں کرتا ہے؟ جسم کے مزے کے لیے۔ شراب کیوں پیتا ہے؟ جسم کے مزے کے لیے۔ چوری کیوں کرتا ہے؟ جسم کے مزے کے لیے، مال کماتا تاکہ وہ دنیا میں اس مال کو اپنے جسم پر لگا سکے۔ جو شبہات ہوتی ہیں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، غلط فہمیاں۔ شہوات کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، شبہات کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ شبہات کا تعلق جسم سے ہے، شہوات کا تعلق جسم سے ہے، شبہات کا تعلق دل سے ہے۔ اور دل کا معاملہ جسم سے زیادہ خطرناک ہے، دین کا معاملہ دنیا سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا فتنوں کے زمانے میں، یصبح الحلیم حیرانا، یصبح الحلیم حیرانا، کہ عقل مند، دانشور، سمجھدار لوگ حیران ہو، پریشان ہو جائیں گے کیونکہ عقلیں کام نہیں کریں گی فتنوں کے زمانے میں۔ جب شکوک و شبہات بڑھ جائیں گے، جب دعات علی ابواب جہنم، دعات الضلال، گمراہی کے داعیان اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دینے والے بڑھ جائیں گے، اور اہل علم، علماء ربانی کی قلت ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، لوگ دنیا میں ڈوب جائیں گے، حقائق کو خلط ملط کر دیا جائے گا۔ موحد جو توحید پر قائم ہے اسے مشرک کہا جائے گا، اور جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اسے موحد یا توحیدی کہا جائے گا۔ بدعتی کو سنی، بلکہ اہل سنت والجماعت کا لقب دے دیا جائے گا۔ جب بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہتے فلان سنی ہے، وہ حقیقت بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو حقیقتاً اہل سنت والجماعت ہیں، جو سنت پر قائم ہیں، ان کو وہابی کہا جائے گا، یا طرح طرح کے الزام تراشیاں کی جائیں گی لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ یصبح الحلیم حیرانہ، آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے۔ جہاد کو دہشت گردی کو جہاد کا نام دیا جائے گا۔ فساد اور جہاد دو مختلف چیزیں ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاد دین اسلام کی چوٹی ہے، فساد ہے، بچہ بھی جانتا ہے کہ فساد ہوتا ہے، فساد کا بھی جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ بچہ تو جان لیتا ہے کہ فساد ہے، جہاد اور جہاد ہے، لیکن عقل مند یہ جوان کیوں نہیں سمجھ پا رہے، جو دہشت گردی کو جہاد سمجھ رہے ہیں اور اپنے سینے سے بارود باندھ کر خودکش حملہ کر دیتے ہیں، اور اپنی جان بھی لے لیں تو خودکشی کر کے، اور کئی مسلمانوں کو قتل بھی کر دیتے جن کو وہ جانتے بھی نہیں، کیونکہ ان کی عقل کو مارا گیا ہے، برین واش جسے کہتے ہیں کر دیا گیا ہے، عقل سازی کی گئی ہے، بھر دیا گیا ہے۔ پہلے جو خیر جو تھا عقل کے اندر
ان شبہات سے عقل کو جو خیر تھا شبہات ڈال ڈال کے اس کو مضبوط تھا پہلے تو اس کو تھوڑا سا کمزور کر دیا، پھر ان شبہات کو زیادہ ڈالتے گئے. ہر ایک شبہے کے ساتھ یاد رکھیں ایک حقیقت اس دل سے نکل جاتی ہے. ہر شبہے کے ساتھ اگر یہ شخص اہل علم سے نہ جڑا ہو، علم علماء سے نہ جڑا، جو سلفی اہل سنت و جماعت صحیح اہل حدیث علماء ہیں ان سے نہ جڑا ہوا ہو اور ان سے رہنمائی حاصل نہ کرے، تو فتنوں کے زمانے میں جیسے کہ ایک طوفان ہوتا ہے، ان شبہات کا طوفان موجود ہے اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 10واں 20واں، اس طرح کے سینکڑوں اور ہزار تعداد میں شبہات موجود ہیں جو اس انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جوان جو ہے اس کی عقل کو خالی کر دیا جاتا ہے. جب حق سے خالی ہو جاتا ہے ان شبہات کی وجہ سے آسانی سے باطل کو بھر دیا جاتا ہے. یہ جہاد جو حق تھا اسے نکال دیا جاتا ہے اور پھر جو فساد باطل ہے اس کے عقل میں بھر دیا جاتا ہے. یہ جوان جس سے پہلے جہاد سمجھتا تھا اب وہ جہاد باقی نہ رہا اس کے ذہن میں، اسی جہاد صرف نام رہ گیا ہے، اس کے اندر فساد بھر دیا ہے. اب یہ جوان اس فساد کو جہاد کہنے لگا ہے اور دہشت گردی کرنے لگا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی اس عظیم نعمت کی حفاظت کرے، عقل کی نعمت کی حفاظت کرے. اگر عقل محفوظ ہے تو پھر دین بھی محفوظ ہے، دنیا بھی محفوظ ہے. عقل محفوظ نہیں ہے نہ پھر دین بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی دنیا بڑھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر تو اللہ تعالیٰ ہم سب میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین اس وجہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.